تو کنویں کے اندر الٹے لٹک کے ذکر کرنے لگے اور وہ مہربان ہو گیا۔ اللہ کو خوش کرنے کا سب سے سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کا سب سے سیدھا راستہ کوئی نہیں ہے۔ لگے رہو، کسی دن اگر اس کی نظر پڑ گئی وہ تو مہربان ہو جائے گا۔ اب بابا فرید جو تھے 36 سال تک جنگلوں میں لگے رہے، سب کچھ کر لیا، اللہ مہربان نہیں ہوا۔ پھر مہربان ہوا تو کب ہوا؟ ان کو پتہ نہیں کیوں خیال آیا کہ یہ سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا، مہربان نہیں ہوا وہ، تو کنویں کے اندر الٹے لٹک کے ذکر کرنے لگے۔ اس کے اوپر اللہ کی ہنسی نکل گئی اور وہ مہربان ہو گیا۔ تو اللہ کی مرضی ہے، کسی سے مہربان کس طرح ہو جائے، کسی سے کس طرح، کسی سے کس طرح، اس کی مرضی ہے۔ You cannot imagine God being predictable. God is not predictable. پھر وہ خدا کیا ہوا جو predictable ہو گیا؟ کبھی وہ نمازوں سے راضی ہو جاتا ہے، کبھی وہ ناچنا پڑتا ہے، نچ نچ کے یار منا لے پاویں کنجری بننا پہ جاوے۔ کسی سے وہ ذکر کرواتا ہے، کسی سے کسی کو نچواتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا موڈ ہے۔ راضی ہو جائے تو ایک سجدے میں ہو جائے، نہ ہو تو ہزاروں سجدے بھی بیکار ہیں۔ لیکن یہ جو دل میں اس میں ذات اللہ اتارنا ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، اس میں اس کی گارنٹی ہے نا۔ تو دل میں اللہ کا نام اسی کے اترے گا نا جس کو اللہ چاہے گا۔ اب اگر تمہارا دل میں اللہ کا نام چلا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تم کو چاہ لیا ہے۔ اگر تمہیں نہ چاہتا تو کبھی بھی تمہارے دل میں اپنا نام نہ اتارتا نا۔ کیا اصل مشکل اللہ کو راضی کرنا ہے یا اپنی خواہشات کو؟ اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے بیٹا۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے 2 سجدے کریں گے اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان کام ہوتا تو کربلا کا واقعہ نہ ہوتا۔ دیکھو 2 چیزیں ہیں، ایک رضا ہے اور ایک قضا ہے۔ رضا تو یہ ہے کہ جو میں چاہوں ویسا کرو، اور قضا کیا ہے کہ میں تم کو مارتا رہوں اور تم راضی رہو۔ چنیں گے آپ قضا کو؟ ایک تو دعا بندہ یہ کرتا ہے نا کہ ربی تو بے رضائک، اے رب میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ امام حسین یہ کہا کرتے تھے ربی تو بے قضائک، کہ میں تیری قضا میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو راضی، رضا کی چھوڑو، وہ آپ کو مارے، آپ کے سر کاٹ دے، کچھ بھی کرے، اور پھر بھی آپ راضی ہوں، یہ پھر ہے نا بات۔ کون ہے ایسا جو کہے میرا سر کاٹ دو میں راضی ہوں آپ سے؟ تو جو اللہ کے لیے اس کی قضا پر بھی راضی ہیں تو اللہ ان کی ہر بات مانتا ہے نا۔ پھر اگر کوئی امام حسین کا واسطہ دے کے اس سے اللہ سے کچھ مانگے تو کیسے ٹالے گا وہ؟ کیونکہ وہ تو اس کی قضا میں راضی ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کا بھی لحاظ کرتا ہے، اس نے حسین کا صدقہ مانگا ہے، ٹالے گا نہیں۔ علی کا صدقہ مانگا ہے، ٹالے گا نہیں، کیونکہ یہ اس کے پیارے ہیں نا۔ اور جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ اللہ کے دشمن ہے۔ رہ گئی بات اپنی خواہشات کو دبانا۔ اپنی خواہشات کو دبانا آسان کام نہیں ہے۔ اپنی خواہشات کو دبانے کا طریقہ اور ہے، نفس کو پاک کرنا ہے۔ جب نفس پاک ہو جائے گا تو کوئی خواہش غیر رہے گی نہیں اس میں۔ ویسے آپ چاہیں کہ یہ میری خواہش ہے اور میں اس پہ عمل نہ کروں، چلو اپنی خواہش کو حاصل نہیں کیا، خواہش تو دل میں رہی، پھر بھی ناپاک تو دل رہا۔ جب نفس پاک ہو جائے گا تو خواہش آئے گی ہی نہیں نا، اور اللہ وہ چاہتا ہے کہ خواہش آئے ہی نہ۔ TV, the place to connect with God.